بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انی امرأۃ استحاض، میں استحاضے والی عورت ہوں، فلا اطہر، پاکی ہوتی نہیں ہے میری، مسلسل خون رہتا ہے، افا اداء الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے خون جاری ہو گئے، ولیس بحیض، یہ حیض کا خون نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہارا حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب تمہارا حیض چلا جائے تو فاغسلی عنک الدم ثم صلی، پھر آپ خون کو دھو لو اور نماز پڑھو۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تمیز بالالوان جمہور کے نزدیک معتبر ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اذا اقبلت حیضتک و اذا ادبرت، اس کا فیصلہ تمیز بالالوان سے ہوگا، اس کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ تمیز بالالوان سے۔ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے متفق علیہ حدیث سے اعلیٰ درجے کی سند ہے، لیکن صریح نہیں ہے، یہ اپنے مسئلے میں جس میں استدلال کر رہے ہیں اس پہ صریح نہیں ہے، اس کی دلالت صریح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ اذا اقبلت حیضتک کا ایک احتمال تو وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، اور دوسرا احتمال ایام عادت ہے۔ دوسرا احتمال اس میں کیا ہے کہ اس کا فیصلہ ایام عادت سے ہوگا، کہ تمہارے جتنے ایام عادت تھے حیض کے، جب وہ آ جائیں تو نماز چھوڑ دو، اور جب ایام عادت گزر جائیں تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس سے استدلال جو ہے وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ استدلال نہیں بن سکتا۔ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو، تمیز بالالوان پہ استدلال کرنے والی جو حدیثیں ہیں وہ یا تو صریح نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے جو صحیح بھی ہو صریح بھی ہو۔ سمجھ میں آگے بات؟ اسی حدیث میں دوسرا مسئلہ ہے فاغسلی عنک الدم ثم صلی، کہ خون کو دھو لو اور نماز پڑھ لو۔ اس حدیث سے امام مالک نے استدلال کیا ہے مستحاضہ عورت کے بارے میں اس بات پر کہ دم استحاضہ ناقض وضو نہیں ہے، دم استحاضہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل سمجھ لو تھوڑی سی۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ معتادہ اور مبتدعہ، ان کو اگر استحاضہ آ جائے تو ان کے ایام حیض گزرنے کے بعد، ایام حیض گزرنے کے بعد ان کو ایک دفعہ غسل کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اس پر سب کا اتفاق۔ اب غسل کرنے کے بعد حیض سے تو پاک ہو گئی، صحیح ہے، استحاضہ چل رہا ہے، خون جاری ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں؟ اب نماز بھی تو پڑھنی ہے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں؟ کیا یہ استحاضے سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استحاضے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کے نزدیک ناقض وضو ہونے کے لیے خارج اور مخرج دونوں کا معتاد ہونا ضروری ہے۔ اس میں مخرج تو معتاد ہے، خارج معتاد نہیں ہے، یہ خون معدتاً نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ناقص پیش نہ آئے، وضو کرنے کے بعد کوئی اور ناقص پیش نہیں آیا، تو اب خالی خون کو دھوئے، وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نماز پڑھے۔ فاغسلی عنک الدم ثم صلی، اسے استدلال کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ جمہور ائمہ ثلاثہ وہ کہتے ہیں کہ دم استحاضہ ناقض وضو ہے، اور اس عورت کا حکم معذور کا ہے۔ اس عورت کا حکم کیا ہے؟ جیسے معذور کا حکم ہے
معذور کا حکم کیا ہے؟ سلس البول والے کا حکم کیا ہے؟ سلس الریح والے کا حکم کیا ہے؟ وہ وضو کر لے اور وضو کر کے اس سے نماز پڑھے۔ اب جتنا بھی اس کو استحاضہ آتا رہے، بول کے قطرے آتے رہیں، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن معذوروں کی طرح۔ پھر ائمہ ثلاثہ میں اختلاف ہے کہ یہ وضو لکل صلاۃ ہوگا یا لوقت کل صلاۃ۔ یہ وضو لکل صلاۃ ہوگا یا لوقت کل صلاۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل صلاۃ ہوگا۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز ہے، اس کے لیے وضو کر لے، اب اس سے ظہر اور ظہر کے توابع یعنی سنن نوافل وہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر ظہر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنی ہے تو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کہ یہ لوقت کلی صلاۃ وضو کرے گی۔ مثلا ظہر کے بعد داخل ہوا، وضو کر لے۔ اب ظہر کے اس وقت نکلنے سے پہلے جتنی بھی عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ اس وضو سے کر سکتی ہے۔ جب ظہر کا وقت نکلے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ عصر کے بعد داخل ہوگا تو عصر کے لیے نیا وضو کر لے۔ اب عصر کا وقت جب تک ہے اس کا وضو برقرار رہے گا، چاہے اس میں اس کو استحاضہ آتا رہے، اس سے وضو نہیں ختم ہوگا، یعنی لوقت کل صلاۃ ہے۔ جمہور میں پھر آپس میں یہ اختلاف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے۔ اس باب میں بعض احادیث کے اندر آیا ہے تتوضأ لکل صلاۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث سے استدلال کیا۔ یہ دیکھو ان حدیث کے اندر تتوضأ لکل صلاۃ آ رہا ہے۔ جب تتوضأ لکل صلاۃ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز کے لیے ایک وضو چاہیے، ایک نماز کے توابع کے لیے ایک وضو چاہیے۔ دوسری نماز پڑھنی ہوگی تو کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے طرز کے مطابق اس موضوع کی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر، اس مسئلے میں 3 قسم کے الفاظ آئے روایات میں۔ ایک آئے تتوضأ لکل صلاۃ، دوسرا ہے تتوضأ عند کل صلاۃ، اور تیسرا آیا ہے تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 قسم کے۔ لام کے ساتھ 2 الفاظ ہیں، لکل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، یہ لام کے ساتھ ہے، اور عند کے ساتھ ایک لفظ ہے، عند کل صلاۃ۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ ہیں، اس میں 2 روایتوں کے اندر تو لام آیا ہے، اور لام 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 تعلیل کے لیے، اور نمبر 2 توقیت کے لیے۔ نمبر 1 تعلیل کے لیے اور نمبر 2 توقیت کے لیے۔ اور عند بھی 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک زمان کے لیے اور دوسرے مکان کے لیے۔ عند کے 2 استعمال ہیں عربی زبان میں، ایک یہ زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں بات، جیسے عند العصر، اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے عند المدرسہ، جو استعمال ہو گئے نہیں۔ تو اب لوقت کل صلاۃ، لکل صلاۃ، عند کل صلاۃ، ان میں 2 احتمال ہو گئے۔ نمبر 1 لام کے اندر احتمال ہوا کہ زمان کے لیے ہو، توقیت کے لیے، یہ تعلیل کے لیے ہو، صحیح ہے، اور عند میں بھی 2 احتمال ہیں۔ ان 2 احتمالوں میں سے ایک روایت نے متعین کر دی ایک معنی، وہ کون سی ہے؟ لوقت کل صلاۃ۔ یہ لوقت کل صلاۃ والی روایت نے لام کے توقیت کے معنی کو متعین کر دیا اور عند کے زمان کے معنی کو متعین کر دیا، لہٰذا ہم اس سے لوقت کل صلاۃ سب روایتوں میں لام کو توقیت کے لیے لے کے کہیں گے یہ ساری روایتیں وہ توقیت کو بیان کریں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ استدلال سمجھ میں آ گیا احناف کا؟ تو حضرات احناف اس لیے معذور کے واسطے توقیت کے قائل ہیں، تعلیل کے قائل نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر لام توقیت کے لیے، تعلیل کے لیے نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لام تعلیل کے لیے ہے، لوقت کل صلاۃ، لاجل کل صلاۃ،
لوقت کل صلاۃ کا کیا مطلب؟ لاجل کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لو۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ آیا کرتا تھا، وہ زیادہ بھی ہوتا تھا اور شدت کے ساتھ بھی آتا تھا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ تو میں نے ان کو اپنی بہن حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں پایا۔ میں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں استحاضے کا مرض کا شکار ہوں، مجھے کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ خون آتا ہے، تو مجھے اس بارے میں آپ کیا تلقین فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ کیوں؟ قد منعتنی الصلاۃ والصیام، اس کی وجہ سے میں نماز سے بھی رکی ہوئی ہوں اور روزے سے بھی رکی ہوئی ہوں، نہ نماز پڑھ سکتی ہوں نہ روزہ رکھ سکتی ہوں۔ تو قالا، تو آپ نے فرمایا کہ تم روئی رکھا کرو، اس سے تمہارا خون رک جائے گا۔ تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ، اس سے نہیں رکتا، اس سے بھی زیادہ خون ہے، وہ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم لنگوٹ باندھو۔ لنگوٹ جانتے ہو؟ چھوٹے بچے کو دیکھا نا تم نے، جب وہ ان کو ایک تکون سا کپڑا باندھ دیتے ہیں، ان کے ایک تکون کپڑا ہوتا ہے، چھوٹے نو مولود بچوں کے باندھتے ہیں تاکہ ان کا پیشاب وغیرہ جو ہے وہ اچھل کے اوپر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں لنگوٹ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لنگوٹ باندھ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے، نہیں رکتا۔ تو آپ نے فرمایا فاتخذی ثوبا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ کوئی مخصوص کپڑا لے کے اس کو باندھو، اور دوسرا مطلب یہ ہے اتخذی ثوبا کہ نماز کے لیے الگ کپڑا بنا لو۔ اتخذی ثوبا کا الگ دوسرا مطلب کیا ہے؟ نماز کے لیے الگ کپڑا بنا لو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے اتخذی ثوبا کے۔ قالت، کہتی ہے میں نے عرض کیا، وہ اکثر من ذالک، میں یہ بھی کر لوں تب بھی نہیں رکتا، انما اسج سجان، وہ تو ابلتا ہے، جیسے چشمہ ابلتا ہے اس طریقے سے خون نکلتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سآمرک بامرین، میں تمہیں دو مسئلے بتاؤں گا، ایہما صنعتی اجزاء عنک، ان دونوں میں سے جس پر بھی عمل کر لو گی تمہارے لیے کافی ہوگا دوسرے کے مقابلے میں، اور اگر وَإِن قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں پہ عمل کر سکو فَأَنْتِ عَالَمْ، تو اپنی برداشت اور اپنی قوت کا تمہیں زیادہ علم ہے۔ قال لها، آپ نے فرمایا انما هذه رکضۃ من رکضات الشیطان، یہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں کہیں عرق آیا ہے، کہیں رکضۃ الشیطان آیا ہے، کہیں داؤن آیا ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ فتحیزی 6 ایام او 7 ایام فی علم اللہ، 6 دن یا 7 دن اللہ کو معلوم ہے، تم اس کو حیض شمار کرو۔ اور یہاں رک کے سمجھ لیں، جو او آیا ہے نا بیچ میں، 6 اور 7 کے بیچ میں او آیا ہے، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ او راوی اس میں داخل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات فرمائی تھی 6 یا 7، لیکن مجھے یاد نہیں رہا، اس لیے آپ نے 6 کہا تھا یا 7 کہا تھا؟ آپ نے تو ایک ہی کہا تھا، لیکن مجھے تردد ہے کہ آپ نے 6 دن کہا تھا یا 7 دن کہا تھا، تو یہ او راوی کے تردد کے لیے ہے۔ ایک احتمال یہ، حضور نے تو نہیں فرمایا او، یہ راوی کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے الفاظ ہیں یہ آؤ۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت حمنہ کو تردد تھا، یاد نہیں تھا کہ ان کے 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں اس کے، تو چونکہ ان کو تردد تھا اس لیے آپ نے انہی کا تردد نقل کر دیا کہ چونکہ تمہیں تردد ہے 6 دن یا 7 دن، لہٰذا جتنے بھی دن تم کو ہے اتنے دن تم حیض کے شمار کرو۔ ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو، حتیٰ اذا رأیتی انک قد طہرتی، غسل کے بعد جب تمہیں ظن غالب ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب تم پاک ہو گئی ہو، تو واستنقاتی، اور صاف ستھری ہو گئی ہو، فصلی، تو نماز پڑھو، 23 لیلۃ او 24 لیلۃ، 23 یا 24 رات، اور اتنے دن روزے رکھو۔ فإن ذلک یجزئک، اگر تم اس پر عمل کر لو گی تو تمہارے لیے یہ کافی ہوگا۔ وکذالک فافعلی کل شہر، اور اسی طریقے سے ہر مہینے میں کرو،
کما تحیض النساء، جیسے کہ حیض والی عورتیں کیا کرتی ہیں اور پھر پاک ہونے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں اپنے حیض اور طہر کی عادت کے مطابق، جو ان کی عادت ہوتی ہے اس کے مطابق کرتی ہیں۔ وہ ان قویتی، اور اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، علی ان تؤخرین الظہر، کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو اور عصر کی نماز کو جلدی کر کے پڑھو، تو ایک غسل کرو اور دونوں صلاتوں کو، دونوں نمازوں کو جمع کر لو، ظہر اور عصر کو، اور مؤخر کر کے پڑھو مغرب کو اور جلدی کرو عشاء کو، اور اس کے لیے غسل کر لو اور جمع کر لو دونوں نمازوں کو۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو ففعلی، تو کر لو، اور فجر کے لیے علیحدہ غسل کر لو اور وضو اور روزہ رکھو۔ ان قدرتی علی ذالک، اگر تمہارے اندر اس کی قدرت ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ جو صورت ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے دو صورتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ جب تمہارے حیض کے ایام گزر جائیں تو ایک غسل کرو اور پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتی رہو جیسے سب لوگ پڑھتے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سارا دن میں 3 غسل کرو، ایک غسل سے ظہر عصر پڑھو، اس طرح کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں جمع کر لو، اور دوسرے غسل سے مغرب اور عشاء پڑھو، اس طرح کہ مغرب آخری وقت میں اور عشاء اول وقت میں پڑھ لو، اور فجر کے لیے ایک مستقل غسل کر لو، تو 3 غسل سے 5 نمازیں پڑھ لو۔ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، حاضہ کا مشار الیہ کون سا ہے؟ وضو والی صورت ہے یا جمع بین الصلاتین والی صورت ہے؟ دونوں احتمال ہیں، اس میں دونوں احتمال ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے حاضہ سے اشارہ کیا ہو پہلی صورت کے اوپر کہ اس میں صرف وضو ہے اور کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا ہے، ایک غسل ہے اور وضو کر کے نمازیں پڑھو۔ اگر وہ مشار الیہ ہے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورت پسند ہوتی تھی، تو اس لیے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کیونکہ اس میں سہولت ہے، اس لیے مجھے وہ پسند ہے۔ سمجھ میں بات؟ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ کا اشارہ غسل اور جمع بین الصلاتین کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ احوط ہے صورتیں، ان میں احتیاط زیادہ ہے، ان میں کیا ہے؟ احتیاط زیادہ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعجب الامرین فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ؟ یہیں پہ یہ سمجھ لیجیے کہ روایات میں متحیرہ، جو مستحاضہ متحیرہ ہے، اس کے لیے کہیں تو آیا ہے کہ وہ غسل لکل صلاۃ کرے، بعض روایتوں میں آیا ہے غسل لکل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے غسل کرے، کیونکہ اس کو یاد نہیں ہے نا متحیرہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ 2 نماز ایک غسل سے پڑھے اور فجر کی نماز ایک غسل سے پڑھے، 3 غسل کرے، تو نہیں بات۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ تتوضأ و تصلی، وضو کرے اور نماز پڑھے، تو نہیں بات۔ یہ 3 قسم کی روایتیں متحیرہ کے بارے میں ملتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل لکل صلاۃ یا جمع بین الصلاتین بغسل والی روایات منسوخ ہیں یا علاج پر مبنی ہیں، ان میں تعویل کی جائے گی کس کی؟ علاج کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاجاً بتایا کہ تم ہر نماز کے لیے غسل کرو گی تو اس سے بھی تمہارے مرض کا علاج ہو جائے گا، اس سے حاضر رک جائے گا، یا تو علاج پر مبنی ہے یا منسوخ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اصل حکم جو متحیرہ کے لیے بھی ہے وہ کیا ہے کہ ایک غسل کرے، کس میں؟ خروج عن الحیض کا، اور اس کے بعد معذور کی طرح وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مسئلہ بتایا ہے۔ البتہ متحیرہ کی بعض صورتیں ایسی ہیں، متحیرہ کی، میں نے کہا متحیرہ کی بڑی پیچیدہ صورتیں ہیں، بعض جزیات اس کے ایسے ہیں تو اس میں غسل لکل صلاۃ آتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں جمع بین الصلاتین بغسل کی صورت بھی آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟